منیہولے سے سر جھٹکا اور پھیکی سی مسکراہٹ سے چمبیلی کی طرف دیکھ کر بولا، چمبیلی ابھی تک مجھے تم ماں بیٹی کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کون سی؟ اس نے بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹا کر مجھے دیکھا۔ جب تم دیکھ رہی ہو کہ یہاں تمہارے سب دشمن ہیں تو تم یہاں سے کسی اور قصبے یا شہر سیالکوٹ کی طرف کیوں نہیں نکل جاتی؟ شہر؟ چمبیلی یوں حیرت سے بولی جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر ڈالی کو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے شہر یہاں سے کتنی دور ہے؟ اچھا، مجھے حیرت ہوئی۔ سوچا ان رزینوں کالی لہر والوں کو آخر مجھے شہر سے اتنی دور زندہ دفنانے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی تھی؟ شاید اس لیے کہ وہ میرا نام و نشان ہی ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اپنے گھنونے جرم پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈالنا ان کا مقصد تھا۔ پھر بھی دیکھا جائے تو یہ کچھ اتنی زیادہ مسافت تو نہیں، کوئی اور قریبی دیہات اور قصبہ ہی صحیح۔ میں نے کہا، ہم اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے ورکنگ باؤنڈری سے صرف چند کلومیٹر ہی دور ہیں۔ وہ اپنے روح میں بتاتی رہی۔ میں غور سے اس کی بات سنتا رہا، پھر ذرا ٹھہر کر میرے سوال کے جواب میں دوبارہ آگے بولی، کہاں جاتے؟ ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں رہے کہ کہیں کا سفر بھی کر سکے۔ ہمارے گھر چوری کروا کر سب کچھ ان ظالموں نے لوٹ لیا۔ سمد یار ہمیں بالکل ہی بھیک مانگنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا تاکہ میں اس کی بات مان لوں۔ کون سی بات؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، مگر بعد میں مجھے اپنے اس بے وقوفانہ سوال پر شرمندگی ہوئی۔ میری معذرت سے پہلے ہی چمبیلی تڑک کر بولی، کون سی بات؟ کیا تو اتنا ہی بدھو ہے؟ ایک بدمعاش اور بدنیت آدمی ایک جوان لڑکی سے کون سی بات منوانے کو کہتا ہے؟ اس نے خفا ہو کر مجھے آنکھیں دکھائیں۔ سوری، مجھے معاف کر دینا چمبیلی، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے معذرت چاہی تو وہ اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کوئی بات نہیں۔ کیا تمہارے گاؤں میں کوئی پولیس تھانہ نہیں؟ ہے، مگر وہ چودھری فتح خان اور شمیلہ بیگم جیسے با اثر لوگوں کی مٹھی میں ہے۔ لیکن چمبیلی، تمہاری ماں کو تمہارے باپ کی سکھائی ہوئی حکمت آتی ہے۔ تم دوسرے گاؤں یا شہر جا کر حلال کی روزی کما سکتی ہو، پھر سمد یار سے تمہیں اپنی عزت اور جان کا خطرہ بھی تو ہے۔ میں نے کہا، بتایا نا، ہمارے پاس بس اتنا ہی ہے کہ ہم روز 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، باقی جنگلی کھیتوں سے گزارا کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا ارادہ تو یہاں سے جانے کا ہے۔ اگر تم… وہ اچانک کہتے کہتے رک گئی۔ میں کیا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب تھا ہم تمہارے آنے سے 1 روز بعد یہاں سے کوچ کرنے ہی والے تھے۔ یہاں سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے تو صحیح، مگر ابھی اماں پکا فیصلہ نہیں کر پائی ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گاؤں میران پور بھی اسی ریڑی گاؤں جیسا ہی ہے۔ چودھری فتح خان کا وہاں بھی بڑا اثر رسوخ ہے، سمد یار بھی وہاں آتا جاتا ہے۔ بھلا وہ کم وقت وہاں بھی میرا پیچھا چھوڑنے والا کہاں ہے؟ بتاتے ہوئے چمبیلی کی آنکھوں میں اداسی اور مایوسی کے سائل لرز گئے۔ تم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ پھر تم شہر ہی کا رخ کرو، میں نے مشورہ دیا۔ کیسے جائیں اتنی دور؟ چمبیلی نے اپنی گھنیری پلکیں پھیلا کر میری طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا مجھے بھلا چنگا ہو لینے دو، میں نے جیسے ایک عزم سے کہا۔ اماں کے آنے کی دیر ہے، پھر تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ بولی۔ کہیں اماں سرحد پار کسی خطرے میں نہ پڑ جائے، میں نے گہری تفکیر سے کہا۔ انہوں نے میری خاطر بڑا خطرہ مول لیا ہے، میں ان کا احسان ساری زندگی نہیں بھلا سکتا۔ وہ قدرتی جنگلی بوٹی ہے، بھاگی بوٹی نام ہے، چمبیلی بولی۔ جموں کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ جموں مقبوضہ کشمیر ہی کا ایک ضلع ہے۔ ادھر سرحد پار چندرا بھاگا کے نام سے ایک دریا بہتا ہے، اس کے کنارے بجوات نامی ایک جنگل ہی میں وہ بوٹی ہوتی ہے، جو قدرتی اور بہت نایاب بھی ہے۔ اسے ہر کوئی نہیں پہچان پاتا۔ اسی دریا کے نام پر اس جادوئی بوٹی کا نام بھاگی بوٹی پڑا۔ تو پھر یہ دریافت بھارتی سنیاسیوں کے سر جاتی ہے، میں نے کہا۔ نہیں، چمبیلی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس بوٹی کی دریافت کا سہرا میرے نانا حکیم نظام شاہ کے سر جاتا ہے۔ اچھا، بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر۔ یہ بوٹی بھی حادثاتی طور پر دریافت ہوئی تھی، چمبیلی نے صاف گوئی سے کہا۔ ہاں، بعض ایجادیں اور دریافتیں حادثاتی ہی ہوتی ہیں، مگر اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ وہ مزید بتانے لگی، دراصل ایک دن چودھری فتح کا بیٹا یعنی شمیلہ خانم کا شوہر اور سمد یار کا باپ، جس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا کہ وہ ایک نہایت شریف اور نیک نفس آدمی تھا، بہت سخت بیمار پڑ گیا۔ اس کے علاج کے لیے میرے نانا حکیم نظام شاہ سرحد پار کسی شفائی بوٹی کی تلاش میں گئے، اور یہ بوٹی ان کے ہاتھ لگ گئی۔ تاہم وہ اپنی مطلوبہ بوٹیاں لے کر لوٹے تو بدقسمتی سے زمان خان مر گیا۔ کچھ اس لیے بھی وہ لوگ ہم سے بیر رکھتے ہیں کہ ہمارے نانا نے چودھری کے لاڈلے بیٹے کے علاج میں سستی دکھائی، حالانکہ نانا جان کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ چمبیلی اتنا بتا کر چپ ہو گئی، میں بھی خاموش رہا۔ مڑھی کا محدود ماحول بھی جیسے تھم سا گیا۔ رات گہری ہو چلی تھی، باہر مقبوضہ کشمیر سے آنے والی برفیلی ہواؤں کا شور جاری تھا۔ چمبیلی اٹھی اور انگیٹھی کا معائنہ کیا، اس کے اندر کچھ سوکھی لکڑی کے ٹوٹے ڈالے، اور پھر مجھے بھی سونے کا کہہ کر اپنے گوشے میں آرام کرنے چلی گئی۔ میں بھی گرم بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
مجھے اماں کی فکر ستا رہی تھی۔ فوزیہ اور راحیلہ کا خیال بھی بری طرح ستا رہا تھا۔ بقول چنبیلی کہ میں شہر سیالکوٹ سے کسی قدر دور ایک سرحدی جنگل میں پہنچ چکا تھا، مجھے اپنے خیرخواہ اور یار دوست بالخصوص استاد جوجی اور جگنو وغیرہ یاد آنے لگے۔ شگفتہ بیگم بھی تھیں اور سدرا، وہ تو بیچاری ہلکان ہو رہی ہوں گی۔ وہ سب میری اس اچانک اور پراسرار گمشدگی پر کس قدر پریشان اور فکر مند ہوں گے۔ اب ان بیچاروں کو بھلا کیا معلوم کہ میں شہر سے میلوں دور کہاں اور کن خالوں میں تھا۔ یوں ایک طرح سے میں نے خود کو تن بتقدیر کر دیا تھا، اور کرتا بھی کیا؟ ایک معذور اور بے بس آدمی اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ میں اس وقت اماں کی باخیریت واپسی کی دعائیں ہی مانگتا رہا، ساتھ ہی مجھے سمجھ یار اور اس کے بدگماش حواریوں کی طرف سے بھی دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ایسے غیر یقینی حالات اور بے بسی کے عالم میں لرزا دینے والا خیال بھی میرے دل میں ابھرتا کہ اگر ان رزیلوں نے مڑی پر کسی بری نیت سے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا۔ درانتی چنبیلی نے اٹھا لی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ میرے سرہانے پر ہی رکھے رہنے تھے، مگر وہ نہیں مانی اور بولی، اس کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی یہ درانتی خود کو بھی لگ جایا کرتی ہے، کیونکہ اس کی شکل ہی ایسی ہے، اس کے نوک واپس گھوم رہی ہوتی ہے۔ عجیب ہی منطق تھی اس کی۔ میں بھی مسکرا کر چپ ہو گیا۔ سرد اور ٹھٹھرتی رات دبے پاؤں بیتتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں مڑی کے دوسرے گوشے میں چنبیلی بے فکری کی نیند سو چکی تھی یا نہیں، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رہ رہ کر میری چھٹی حص کی خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ ہر آن کسی دھڑکے سے دل کھٹک سا جاتا تھا۔ شاید حالات ہی ایسے تھے اور خود میری خیت قضائی بھی۔ کچھ وقت اور سرکہ وسط میں رکھی انگیٹھی کی سلگن بھی دھیمی پڑ گئی۔ باہر آگ کے ہنڈولے روشن تھے۔ مڑی کی دیواروں اور بند دروازے کی باریک درزوں سے ان کی ہلکی ہلکی کرنیں اندر پھوٹی پڑ رہی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں، شاید نیند سے، یا پھر سنا تھا کہ کوئی مصیبت یا منحوسیت قدم رکھنے والی ہو تو نیند اچانک حملہ آور ہوتی ہے۔ میری آنکھیں کبھی بند اور کبھی واہ ہونے لگتی۔ میں ایسے رخ پر اپنا چہرہ گرم تکیے پر ڈالے ہوئے لیٹا تھا کہ بیک وقت دروازے اور چنبیلی کے گوشے کی طرف جانے والے راستے پر نظر پڑتی رہے۔ اچانک میں نے چنبیلی والے گوشے سے ایک سایہ ابھرتے دیکھا۔ میں چونک پڑا، شاید چنبیلی آ رہی تھی۔ میں سوتا بنا رہا، وہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ مجھے ایک نگاہ دیکھا، پھر قریب رکھ کے گھڑے سے پانی پیا اور واپس چلی گئی۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ بھی شاید میری طرح جاگ ہی رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب نیند نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ میں سو چکا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی، میرا سر تکیے سے نیچے تھا۔ میں یوں دائیں پہلو کے بل سویا ہوا تھا کہ جب بھی آنکھ کھلے تو دروازے پر نظر پڑتی رہے۔ وہاں دیکھا تو بری طرح ٹھٹک گیا۔ ایک پراسرار سایہ دبے پاؤں اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں نہیں دیکھ سکا تھا کہ اس نے دروازہ کیسے کھولا تھا، مگر جان ضرور سکتا تھا کہ اس کے لیے بلا گھاس پھوس اور سرکنڈوں کی جھونپڑی کا دروازہ کھولنا یا توڑنا کیا مشکل کام ہو سکتا تھا۔ میں چند ثانیے اسی طرح بے حس و حرکت گویا بظاہر سوتا پڑا رہا، تاہم میری ایک آنکھ کی جھری اس پراسرار سائے کی حرکات و سکنات ضرور دیکھ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں یکلخت تیز ہو گئیں اور اعصاب تننے شروع ہو گئے۔ وہ خالی ہاتھ ہی نظر آ رہا تھا۔ رک کر اس نے میری جانب اپنی گردن گھما کر دیکھا۔ مجھے سوتا پا کر وہ شاید مطمئن سا ہوا تھا، لیکن پھر اس نے عقب میں اشارہ کیا۔ شاید دروازے کے باہر اس کے اور بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ اگلے ہلے میں وہ بھی اندر آ گئے۔ اب ان کی تعداد 3 تھی۔ مدھم روشنی میں اور ایک رخ سے میں ان کے چہرے پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ انہوں نے چہرے نہیں چھپا رکھے تھے، البتہ موٹی شاد نما چادریں ضرور اوڑھ رکھی تھیں۔ اگلے ہلے میں جیسے میرے بدترین خدشات درست ثابت ہونے لگے۔ میں ان تینوں کو پہچان چکا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو ان رزیلوں سے میری شناسائی ہوئی تھی، اور ان کی دلیری، غرور، طاقت پر میں اندر ہی اندر بری طرح دل ملا کر رہ گیا تھا۔ ان کی ڈھٹائی بھی اپنی جگہ، ان میں ایک سمدیار تھا، باقی 2 اس کے گماش تھے۔ بظاہر تو یہ خالی ہاتھ نظر آتے تھے، مگر ہو سکتا تھا کہ چھوٹے موٹے ہتھیار انہوں نے موٹی چادر کے بکل میں دبا رکھے ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ ان بدبختوں کا ناپاک ارادہ چنبیلی کو اغوا کرنا تھا، مگر ابھی انہوں نے اس گوشے کا رخ نہیں کیا تھا جدھر چنبیلی شاید بے خبر سو رہی تھی۔ تب ہی مجھے ہلکی سرگوشی سنائی دی۔ سمدیار اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، اس مردار کو پہلے اٹھا کر جنگل میں پھینکاؤ، یہ میرے رنگ میں بھنگ ڈالے گا۔ اس کی بات سے میں اندر ہی اندر لرز کر رہ گیا۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، تشویش تھی تو چنبیلی کی، جس کی محسن ماں میری صحت یابی کے لیے اتنا بڑا رسک اٹھائے ہوئے ایک دشوار گزار اور پرخطر سفر پر نکلی ہوئی تھی۔ میں کانپ کر رہ گیا، خوف سے نہیں، اس اندیشے سے کہ اگر چنبیلی اس شیطان کے ہتھے چڑھی تو میں اس کی کیا مدد کر سکتا تھا، اس کی ماں کو کیا منہ دکھا سکتا تھا۔ کیا ضرورت ہے اسے باہر پھینکنے کی، ادھر ہی پڑا رہنے دے، زندہ لاش ہی تو ہے، بھلا یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا چھوٹے سرکار۔ ایک گماشتے نے کہا۔ چھبا ٹھیک کہہ رہا ہے چھوٹے سرکار، دوسرے نے بھی اپنے پہلے ساتھی چھبے کی تائید میں سمدیار سے کہا۔ اس نے زیادہ چراند کی تو ادھر ہی لٹا کر لاش باہر اندھی کھو میں پھینک دیں گے۔ یہ بھی صحیح ہے، سمدیار بولا۔ اب تم ذرا اس کے قریب جا کر کھڑے ہو جاؤ،
میں اندر جاتا ہوں۔ وہ مغرور پری دیکھتا ہوں اب کیسے مجھے روکتی ہے۔ سمجھیار کے ان الفاظ نے میرے کانوں میں جیسے کھولتا ہوا لاوا انڈیل دیا۔ چمبیلی، چمبیلی۔ مجھے اور تو کچھ نہیں سوجا۔ میں نے اپنے اندر کی طاقت کو گویا حلق میں سموتے ہوئے پوری قوت سے چیخ کر چمبیلی کو خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ سمجھیار چمبیلی کے گوشے کی طرف بڑھتے ہوئے یک بیک چونک کر رکا۔ اس کے دونوں گماشتے بھی بری طرح ٹھٹک کر میری جانب گردن موڑے گھورنے لگے۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ خاموش کراؤ اسے۔ سمجھیار نے گھرا کر اپنے گماشتوں سے تحکمانہ کہا۔ وہ دونوں ہکا بکا یکدم چابی بھرے کھلونوں کی طرح حرکت میں آئے اور ایک ہی جست میں میرے قریب آن پہنچے۔ یہی نہیں، میرے سر پر پہنچتے ہی انہوں نے جوتوں اور لاتوں کی ٹھوکریں میرے چہرے پر رسید کرنا شروع کر دی۔ سمجھیار چمبیلی والے گوشے میں غائب ہو چکا تھا۔ میں درد و کرب سے تڑپنے اور چیخنے لگا اور میرے منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکلنے لگیں۔ پتہ نہیں میری آواز اندر سوئی چمبیلی نے سنی بھی ہوگی یا نہیں۔ میں نے بچاؤ کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت دینا چاہی کہ ان دونوں مردود رزیلوں کی لاتوں کو پکڑ سکوں۔ کچھ کامیاب بھی ہوا مگر ہاتھوں میں وہ دم خم نہیں تھا، بس حرکت ہی دے پایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری سماعتیں چمبیلی کی متوقع چیخنے کی آواز کی بھی منتظر تھیں، مگر وہ بھی انکا تھیں۔ نہ جانے سمجھیار نے اس بیچاری کو سوتے میں کسی شکاری باز کی طرح جھپٹ لیا تھا، مگر نہیں، وہ باز کہاں تھا؟ وہ تو کرگس تھا، ایک بھوکا گدھ۔ چند ہی ثانیوں بعد میں اپنے چہرے پر پڑنے والی ٹھوکروں کی تکلیف کو بھول گیا اور وہ دونوں گماشتے بھی چونک کر تھم گئے۔ سمجھیار دوبارہ گوشے سے نمودار ہوا تھا۔ ہم تینوں ہی جیسے سب کچھ بھول کر اس کی طرف دیکھنے لگے کہ معاجرہ کیا ہے۔ وہ کتیا جل دے کر بھاگ نکلی ہے۔ دفعتاً ہی سمجھیار نے اپنی جھلائی ہوئی آواز میں اعلان کیا۔ میرے اندر ایک دم سکون اور اطمینان پھیل گیا۔ چمیلی مجھ سے زیادہ خطر کی بو سونگ کر محتاط رہی تھی اور موقع تھا کر اپنی عزت اور جان بچا کر بھاگ نکلی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ کس وقت اور کہاں سے نکلی تھی۔ شاید اس گوشے میں بھی کوئی کھڑکی تھی یا پھر کوئی نکاسی کا خفیہ دروازہ، کیونکہ میں ابھی تک اس گوشے کے اندر نہیں گیا تھا۔ لیکن جہاں مجھے چمبیلی کی نکل بھاگنے کی مسرت ہوئی تھی، وہیں ایک دکھ بھی محسوس ہوا اور فکر بھی کہ وہ بیچاری اس ٹھٹرتی ہوئی سرد رات اور ویران اندھیرے جنگل میں کہاں تک مدد کے لیے جا سکتی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر شرم آنے لگی۔ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا اور زندہ لاش کی مثل پڑا ہوا تھا۔ پہلی بار مجھے سمجھیار اور اس کے ان دونوں گماشتوں سے زیادہ ٹانگا بابا اور میڈم لچھی کے خلاف ایک جلتی سلگتی نفرت کا احساس ہوا۔ ایک لہر سی تھی جو پورے بدن میں سرایت کرتی چلی گئی۔ مجھے ان دونوں رزیلوں نے کس حال میں پہنچا دیا تھا۔ کھڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ اچانک سمجھیار گرج کر اپنے گماشتوں سے بولا، جاؤ باہر جا کر اسے تلاش کر کے لاؤ۔ وہ کتیا پہلے ہی خطرے کی بو سونگ کر کھڑکی سے بھاگ نکلی ہے۔ میں ادھر ہی اس کے پاس رکتا ہوں۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ وہ دونوں گماشتے باہر کو دوڑے۔ میں تب تک کسی طرح اٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ چکا تھا اور گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ سمجھیار چند قدموں کے فاصلے سے میری طرف قہر بار نظروں سے گھورتا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوئے میرے قریب آن کھڑا ہوا اور شعلہ بار لہجے میں بولا، تو کیا سمجھتا تھا کہ تیری چیخ سن کر وہ بھاگ گئی ہے، بچ گئی ہے؟ وہ کہیں نہیں جا سکتی، بہت جلد وہ یہاں ہوگی۔ مت کرو ایسا سمجھیار، خدا کے قہر سے ڈرو، میں نے اس سے کہا۔ میری آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ اوہ، تو تمہیں میرا نام بھی یاد کروا دیا گیا ہے، وہ تنزیہ بولا۔ اچھی بات ہے، میرے بارے میں تمہیں پتا چل گیا۔ اس کے لہجے میں نخوت تھی۔ میرے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی اور رگے پہ میں لاوا سا دوڑ رہا تھا۔ اپنی بے بسی کا احساس مجھے اس سے پہلے اتنا جاں گسل نہیں لگا تھا، ورنہ میں سے مغرور انسان کا غرور خاک میں ملانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتا۔ سمجھیار، اللہ کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے، مگر جب وہ کھینچتا ہے نا تو انسان کو دوسرا سانس لینا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھ، وہ دھاڑ کر بولا۔ پھر وہ خود بھی بھنا گیا اور جھک کر اس نے مجھے گریبان سے دبوچ لیا اور اپنے غصے سے جلتا ابلتا چہرہ میرے چہرے کے اس قدر قریب کر لیا کہ وہ مجھے انتہائی مکروہ لگنے لگا۔ وہ غرا کر بولا، تو ایک زندہ لاش مجھے للکار رہا ہے؟ میں للکار نہیں رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، خوف خدا یاد دلا رہا ہوں تجھے۔ میری تمہاری بھلا کیا حیثیت ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ حیثیت؟ وہ غرور طرح کہہ کا مار کر بولا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس نے اپنی موٹی چادر کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ اس میں لمبی نال والا خوفناک سیاہ پستول دبا ہوا تھا۔ اس کا رخ اس نے میری پیشانی کی جانب کر دیا۔ بتا دوں تیری اور اپنی حیثیت؟ اس نے خونخوار لہجے میں تہدید کی۔ وہ مجھے ایک پل میں گولی مار کر ہلاک کر سکتا تھا۔ عقل مندی یہی تھی کہ اسے تیش دلانے کی بجائے کسی اور راہ پر لگایا جاتا۔ لہذا میں نے کہا، سمجھیار، مجھے ہلاک کر کے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تیرے پستول کی گولی میری جان سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ اب کی نا تو نے عقل مندی والی بات؟ وہ پھر غرور کہے گا اگلتے ہوئے بولا اور اس نے پستول واپس اپنے لباس میں چھپا لیا اور بولا، اب سچ سے بتا، تو ہے کون؟
पड़ोसी मुल्क का जासूस या फिर चंबेली से तेरा कोई आंख मटक्का हो चुका है। मैं एक जासूस ही हूं। अपने मकसद के लिए इन दोनों माँ बेटी को धोखे से अपनी मदद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बस औकात सोचते रहने से कोई काम की बात जहन में नहीं आती, लेकिन जब ऐसे नाजुक मौके और फिर सोचने के लिए बहुत कलील वक्त हो तो जहन भी शायद कुदरती तौर पर इसी रफ्तार से सोच लेता है। किसी की जबरदस्ती मुसल्लत की हुई मर्जी के मुताबिक जवाब देना मामले को आर्जी तौर पर सही ठंडा करने का सबब भी बन जाता है और अंधेरे में तीर भी ठीक से मत जा लगता है। मेरी झूठ पर समझ यार की आंखों में यकलख्त अजीब सी चमक उभरी। इसकी घनी मूंछों तले मुस्कुराहट भी बड़ी मानी खेज रही। वो बोला, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। तब तो तुम्हें चंबेली की फिक्र नहीं होना चाहिए। तुम्हारा इसके लिए जोश में आना मेरे गुस्से को हवा दे रहा था। मुझे अपनी गर्ज अजीज थी, मैंने उसी चालबाजी से काम लिया। यहाँ कोई गड़बड़ हो तो जाहिर है इसका मुझ पर असर पड़ेगा। वो होंठ नीचे पुरसोच अंदाज में मेरा जायजा लेने लगा और फिर उलझ कर बोला, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तेरी हालत कैसे और क्यों कर हुई, जबकि तू कहीं से भी मुझे जख्मी भी नहीं लगता। वरना इस तरह एक भगोड़ा जासूस सरहदी फोर्सेस से बचकर भाग में निकले तो कम अज कम जख्मी जरूर होता है। और हाँ, एक बात और मुझे हैरान कर रही है, वो बुढ़िया चंबेली की माँ इतनी रात गए किधर गायब है। उसकी अकल ठिकाने लग रही थी या फिर वो ताकत के नशे में चूर था। मैंने कहा, वो तुम लोगों के जाने के बाद ही अचानक ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैं और चंबेली इसी वजह से परेशान थे और हमें इसी फिक्र से रात गए तक नींद नहीं आ रही थी। सोए तो तुम लोग आके, तुम किस मिशन पर आए हो? उसने भवें सुकेड़ कर सवाल किया। है एक खास मिशन, लेकिन सच्ची बात अब भी मैंने तुमसे छुपा रखी है। कौन सी बात? मैं जिस खास मिशन पर यहाँ भेजा गया हूँ इसने मेरी नीयत भी खराब कर डाली है। क्या मतलब? बात जब दौलत की आ जाए तो अच्छे अच्छों की नीयतों में फतूर आ ही जाता है। दौलत? कैसी दौलत? वो चौंका। मैं जानता था कि दौलत की हवस ही ऐसी होती है कि वो अच्छे भले इंसान की अकल पर पर्दा डाल देती है। इसकी दिलचस्पी जाहिर करती थी कि वो मेरे झांसे में आ रहा था। दरअसल मैंने पैंतरा ही कुछ ऐसे अंदाज में बदलकर इससे ये सब कहा था कि वो यकीन कर ले। एक मुफक्कर का कौल मैंने कहीं सुन रखा था कि जब तुम देखो मद्दे मुकाबिल तुम पर इल्जाम तराशी में गालिब आ चुका है तो उसे ऐसा ही बनकर धोखा दो जैसा कि वो तुम्हें समझ रहा है। ये गालिब मद्दे मुकाबिल की फितरत होती है और वो अपने अंदर ऐसा फख्र महसूस करता है कि फिर वो तुम पर यकीन करने लगता है। यही मंजिल उसे धोखा देने और इस पर गालिब आने की होती है। मैं भी यही कर रहा था। वो मेरी बातों में आ गया था। तुमने मुझे यहाँ मशहूर करवाकर बहुत बुरा किया, जिससे मेरा जाती मिशन खतरे में पड़ गया। मैंने कहा, खुलकर बात करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बरहम होकर बोला, लेकिन अब के उसके लब लहज में पहले जैसी तुंती या इस्तजा नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास अब इसके सिवा चारा ही क्या बचा है कि मैं तुमसे खुलकर बात ही करूं। मैंने मकारी से कहा, वरना यह जरूर होगा कि मेरे हाथ कुछ आएगा न तुम्हारे, तो क्यों न तुमसे मिलकर ही निस्फ हिस्से की दौलत का मालिक तो बन ही जाऊं। तुम न जाने क्या बकवास किए जा रहे हो। वो चिल्ला गया। सबसे पहले काम तुम ये करो कि तुम्हारे जो दो गुमाश्ते इस लड़की को पकड़ने गए हैं इसे कुछ मत कहना। हाँ, आदतन इसे छोटी मोटी धमकी देकर लौट जाओ और मुझे भी दो एक हाथ मार लेना, ये जरूरी है। इसके बाद ही मैं तुम्हें। अपनी बकवास बंद करो अब। वो गुस्से से दौड़ा। तुम लागुर और माजूर मुझे बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते।